پرندوں جیسے پر باندھ کر فضا میں اڑنے والے پہلے انسان عباس ابن فرناس تھے۔ سال 2013 کی ابتدا میں ایک الفاظی شخص کے لوگوں کے ساتھ رولز رائس نے ایک لمیٹڈ ایڈیشن متعارف کروایا۔ یہ یوں ہی کسی تخیلاتی شخص کی شبیہ نہیں تھی۔ ڈاک ٹکٹ، سڑکیں، ہوائی اڈے اور کمپنیاں تو ان سے منسوب تھے ہی۔ یہ پہلی بار تھا کہ لگژری گاڑیاں بنانے والی ایک عالمی کمپنی نے ان سے جڑنے کا اعزاز حاصل کر رہی تھی۔ یہ 9ویں صدی کے موجد عباس ابن فرناس تھے۔ سمو ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امریکی مستشرق نلپھنت کے مطابق تاریخ میں پہلے شخص جنہوں نے سائنسی طور پر پرواز کی کوشش کی، ہیوسٹن یونیورسٹی سے منسلک جان ایچ لین ہارڈ کہتے ہیں کہ تب ایک شمالی پٹی کے علاوہ موجودہ اسپین اور پرتگال کے تمام علاقے پر قرطبہ کی اندلسی خلافت قائم تھی۔ یہ اسلامی فن اور سائنس کے عروج کا دور تھا۔ قرطبہ اور بغداد دنیا کے جڑواں ثقافتی مراکز تھے۔ 822 میں عبد الرحمن ثانی نے تخت سنبھالا اور تعمیرات عامہ کے بہت سے کام کروائے۔ نت لکھتے ہیں کہ یہاں پکی سڑکیں اور پختہ شاہراہیں تھیں۔ ان شاہراہوں کو ملوہے تک منور رکھا جاتا تھا۔ حالانکہ اس زمانے سے 700 سال بعد بھی لندن شہر کی کسی شاہراہ کو کوئی پبلک لیمپ نصیب نہیں ہوا تھا، اور شہر پیرس کی سڑکوں کی بھی صدیوں تک ایسی حالت رہی کہ بارش کے موسم میں جو کوئی اپنی دہلیز سے نیچے اترتا اس کے پاؤں ٹخنوں تک کیچڑ میں دھنس جاتے۔ اسلامی فنون اور فن تعمیر کی مورخ گلر ڈی اینڈرسن کے مطابق ابن فرناس بہت سی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ شاعر، موسیقار، فلسفی اور سائنسدان جنہوں نے بہترین سائنسی آلات تیار کیے۔ مورخ اور فلسفی ول دورانٹ نے الجزائر کے مورخ احمد المقری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن فرناس نے اینک، پیچیدہ وقت پیما اور ایک اڑنے والی مشین بھی ایجاد کی۔ لین ہارڈ کے مطابق ابن فرناس نے بے رنگ شیشے کی تیاری کا ایک طریقہ وضع کیا، شیشے کے مختلف پلنیسفیئرز ایجاد کیے، راک کرسٹل کاٹنے کا طریقہ وضع کیا جس سے انڈلس کو کٹائی کے لیے کوارٹز سنگ ماردے مصر بھجوانے کی ضرورت نہ رہی۔ انہوں نے المقاطع، ایک پانی کی گھڑی، بھی بنائی۔ انہوں نے ایک آلہ بنایا جس سے ستاروں اور سیاروں کی حرکت کا پتہ چلتا۔ علوم کے سرپرست انہی خلیفہ نے فلکیات، طب اور بہت سی ٹیکنالوجیز کی تشکیل کو فروغ دیا۔ گلر ڈی اینڈرسن ابن فرناس پر اپنی کتاب اے برنج ٹو دی سکائی میں لکھتی ہے کہ انہوں نے سائنس اور آرٹ کے امتزاج سے دلچسپ تجربات کیے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک چیمبر بنایا جو قرون وسطیٰ کا 3D ورچوئل ریئلٹی تجربہ تھا۔ دیکھنے والے یہ تصور کرتے کہ وہ ستارے، بجلی اور بادل دیکھ رہے ہیں اور بادلوں کی گھن گرج سن رہے ہیں۔ کامیاب انسانی اڑان۔ گلر ڈی اینڈرسن لکھتی ہیں کہ کئی لوگوں کے یہ باعث حیرت ہوگا کہ نشت ثانیہ کے اٹلی میں لیونارڈو ڈاونچی کے پرندوں کی پرواز اور اڑنے والی مشینوں کی تصویر کشی سے صدیوں پہلے اسپین کے شہر قرطبہ میں کئی علوم کے ماہر ایک نڈر شخص نے انسانی اڑان کا ابتدائی تجربہ کیا۔ انہوں نے کئی برس پرندوں کی پرواز کی تکنیک یعنی ایروڈائنامکس کا بغور مطالعہ کیا، اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ انہوں نے پرندوں جیسے دو پر اپنے وزن کے مطابق تیار کیے اور ان کے فریم ریشم کے کپڑے سے منڈ دیے۔ پھر قرطبہ سے 2 میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبد الرحمن الداخل کے بنائے ہوئے محل رصافہ کے اوپر واقع ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور کئی سو لوگوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیے۔ تماشائیوں کا خیال تھا کہ ابھی ان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی، لیکن ابن فرناس نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتے رہے اور پہاڑ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں بحفاظت اتر گئے۔ لینڈنگ کے دوران دباؤ کی وجہ سے ان کی کمر تھوڑی بہت متاثر ہوئی۔ المقری کہتے ہیں کہ 9ویں صدی کی ایک نظم میں دراصل فرناس کی پرواز کی جانب اشارہ ہے۔ یہ نظم ایک درباری شاعر مومن ابن سعید نے لکھی تھی۔
جو ابن فرناس سے واقف تھے اور عام طور پر ان پر تنقید کرتے تھے۔ ایک شیر کا مفہوم ہے کہ وہ اپنی پرواز میں قنص سے زیادہ تیزی سے اڑا جب اس نے گنڈے کے پر پہنے۔ اس وقت ابن فرناس کی عمر 65-70 برس بیان کی جاتی ہے۔ اس طرح وہ 875 میں انسانی تاریخ کے ہوا میں اڑنے والے پہلے انسان کہلائے۔ تب محمد بن عبد الرحمن الاوسط حکمران تھے۔ اپنے فارغ وقت میں وہ اکثر غور کرتے کہ آخر پرواز میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے انہیں چوٹ لگی۔ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ پرندے پرواز اور لینڈنگ کے وقت اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں۔ انہیں اپنی اس غلطی کا احساس شاید آخری سانس تک رہا۔ نت لکھتے ہیں کہ انہوں نے اڑنے کی جو مشین بنائی اس میں 2 پر لگے ہوئے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مدد سے انہوں نے ہوا میں دور تک پرواز کی، مگر جب وہ نیچے آئے تو گر کر زخمی ہو گئے کیونکہ اس مشین میں دام نہیں تھی۔ بہرحال اسی کارنامے کے اعتراف میں 1973 میں عراق میں بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ابن فرناس کا مجسمہ نصب کیا گیا۔ 1976 میں بین الاقوامی فلکیاتی یونین IAU نے چاند پر ایک گڑھے کا نام ابن فرناس رکھنے کی منظوری دی۔ 2011 میں قرطبہ میں ایک پال کا نام ان کے نام پر رکھا گیا۔ ایک برطانوی ہوائی کمپنی کا نام فرناس ایئر ویز رکھا گیا۔ لیبیا نے ڈاک ٹکٹ بنائے۔ بغداد کے شمال میں ابن فرناس ایئرپورٹ پر تو 2003 میں جنگ بھی ہوتی رہی۔ دبئی کے ابن بطوطہ مال میں ان کی پرواز کا نمونہ ایک چھت پر سجا ہے۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑے رہنے پر آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے ساتھ مزید اپڈیٹ کے لیے جڑے رہنے چاہتے ہیں تو چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب۔ وقت نے ساتھ دیا تو پھر ملیں گے۔ خود کا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔